एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में, वेलकम अगेन। और बात हम करेंगे आज का, जो ऑफ कोर्स एवरी फ्राइडे मैं लॉ पे बात करती हूँ, कानून पे बात करती हूँ। और कोई ना कोई ऐसा मौजू जो चल रहा होता है जिसकी अवेयरनेस हमें नहीं होती। तो गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी पर जो आप लाइव देखते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह के सेगमेंट्स को आपके साथ करूं जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़े। कुछ कुछ नॉलेज हमें नहीं होती है और हम बेइख्तियारियां करते हैं। जो बच्चों की हरेसमेंट की भी बात होती है, आपके ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है, आपके राइट्स की भी बात होती है, प्रॉपर्टी की बात। लेकिन आज का जो मौजू है बड़ा दिल खराश है, और वो ये कि औरतों का जो कत्ल जो किया जाता है, और अब तो बड़ा जुल्म है कि औरत औरत को टुकड़ों की सूरत। यार पता नहीं आसान तरीका है, इतना खूबसूरत हमारा मज़हब है। वो कहते हैं जिससे नहीं मिजाज मिलता हो, अल्लाह पाक ने हर निज़ाम बनाया है। अगर आप औरत के साथ नहीं रहना चाहते, आप उसको तलाक दे दें। औरत मर्द के साथ नहीं रहना चाहती तो डाइवोर्स कर दें, ये सिंपल तरीका है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में तीसरा बंदा शामिल होता है ना, तो उस दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। इसी तरह जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि सुगरा बीबी ने ज़ारा की ज़िंदगी को जहन्नम ये बना के उसको मार के खलास कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये कोई भी हल नहीं था। और उनकी अच्छी खासी अपनी भी 60-65 साल उम्र थी। अब बाकी उन्होंने कितना जीना है, लेकिन उन्होंने जाते जाते अपनी ज़िंदगी की अपनी आखिरत भी ख़राब कर दी। आज मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि ऐसे जो कत्ल होते हैं और एहतियातें क्या करनी चाहिए। माँ बाप की तरफ से कितना जो है एक इंट्रैक्शन, अब तो मोबाइल आसान हो गए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसी हिम्मत कहाँ से उस औरत को जुटी कि उसने ज़रा भी शर्म हया नहीं की, उसने ज़रा परवाह नहीं की कि मुझे कोई पूछने वाला होगा। ना उसने अपनी बेटी की परवाह की, ना उसने अपनी सगी बहन जिसकी बेटी लेकर आई थी, ना उसकी परवाह की, ना ख़ानदान, किसी चीज़ की उसको नहीं। और उसने बड़े मज़े से ये काम कर दिया और बहुत रिलैक्स थी। उनके वीडियो भी मैंने देखा है। तो ये सफ़ाकी को हम किस उम्र में लेते हैं, इसका एंड क्या है? क्या उसको पता था मैं दोबारा छुट जाऊंगी या मेरा बेटा मुझे छुड़वा देगा? तो ऐसा बैकअप क्या था जो इतनी अभी भी वो, उसकी बहन को भी मैंने देखा, कदीर की, जिस लड़की की मतलब वो नंद की जो है, सुगरा की बेटी, उनके अंदर कहीं पर भी खौफ खुदा होता है ना, कि बंदा कहीं लरस जाता है कि गलती हो गई। नो, वो डिटाई से उनकी जो मैंने वीडियो देखी है वो है। तो ये सब चीज़ें क्या है, लेट्स सी। मेरे साथ एडवोकेट फौजिया जी यहाँ पर तशरीफ रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र मालिक। आप कैसी हैं? सॉरी मेरी ज़रा सा आपको देख के ज़रा सा फील हो गया होगा, ये एक एहसास और होता है ना कि बंदा देख के मैं सोचूं उन्होंने किया कैसे होगा, एक औरत की बेहुरमती जिसे कहते हैं। बेशक ये तो बहुत बड़ा वाक़या है, और उनका इतना बेदर्दी से कत्ल कर देना, यह हमारे मुआशरे में एक चीज़ आम हो गई है। औरत को तो औरत समझा ही नहीं जाता, जैसे कोई भेड़ बकरी है, खरीद के लाए हुए हैं, दिल रखा तो उसको कर लिया, नहीं तो उसको ज़िबा कर दिया। बिल्कुल ज़िबा कर दिया, बहुत अच्छा आपने कहा, ज़िबा ही कर दिया। ज़िबा कर देते हैं, यही होता है। आए दिन हम देखते हैं कितने वाक़यात हो रहे हैं। आए दूसरे दिन हमें सुनने को मिलता है फलानी औरत की लाश फलानी जगह से मिली है। आपको पता है उनकी कुछ, सॉरी मैं आपकी बात कंटिन्यू कीजिएगा, उनकी कुछ औरतों ने कहा हमें भी उसकी उसी तरह जिस तरह उसने हमारी कज़न के साथ, बहन के साथ किया ना, हमें भी उसके साथ वैसा ही करना है कि उसके मुंह पर तकिया रखना है, टांगे बांधनी है, उसके टुकड़े टुकड़े करने, तब हमारे दिल को ठंडक पड़ेगी। अगर देखा जाए, अगर हम लोग ऐसे अगर किसी एक को सरेआम सजा दे देना, तो हो सकता है इस तरह के क्राइम में रोकथाम पैदा हो। हम लोग खुद जो है ऐसा कोई स्टेप नहीं लेते। हमारी कुछ जो है गलतियां ऐसी भी हैं कि जो पनिश देने वाली जब बात आती है, जब केस चलता है, पैसों का जो लालच दे देते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। सही कि भाई मरने वाला तो चलो मर गया है, तो अब क्या कोर्ट में हम जाएं आए, और फिर आपको पता है लोग हैं तारीखों पे जाना, ये करना। मैं कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ऐसे बंदे को सजा दिलाएं, कैफे किरदार तक पहुंचाएं। और मैं तो कहती हूँ ऐसे बंदे को तो सरेआम एकदम से नहीं मारना चाहिए। एकदम से तो मारने से वो मर जाएगा। सबको मैं कहती हूँ सरेआम सजा अगर एक या दो को हम दे देना, कसम से आप यकीन करें सऊदीया वाला रूल हो जाएगा। वो जो फिर रोड पे दुकान भी खुली होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी, कितनी तकलीफ और ये एक प्रोसीजर से गुजरना, कसम खुदा की। आप यकीन करें इतनी रोकथाम हो जाएगी। क्या आपकी सोच? क्या आपकी सोच है? लेकिन नहीं करते। लेकिन यहाँ पे यही है, जो नीचे तबके का मिडिल क्लास जो होते हैं या कुछ, वो बस ये देखते हैं कि भाई मरने वाला तो चलो मर गया है, तो क्यों ना कुछ पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। कौन जाएगा, कौन आएगा? हमारी और बेटियां भी हैं, तो उन्हीं के बारे में सोचो कि कल को तुम्हारी उस बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो। अगले बंदे को तो ये हो जाएगा यार, कुछ रकम लेके लोग छोड़ देते हैं।
बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जैसे अभी हमारा ये हालिया में हुआ था कारसाज का नताशा वाला जी जी वाकया, जी जी, और लेन देन होके खत्म, लेन देन करके खत्म कर दिया। ठीक है, यही गलतियां हैं हम लोगों की। सही। क्यों करते हैं भाई? पैसा तो अल्लाह ताला ने देना है, तो आप एक यानी सौदा कर रहे हो आप। अच्छा, दो तरीका है, वो जो ये एक होता है एक्सीडेंटल। अच्छा, वहां पर भी या कोई किसी को कत्ल का, वैसे बाहर मुल्क में हुआ था एक सऊदीया में, जवान लड़के ने एक जवान लड़के का कर, तो उन्होंने बहुत कुछ नवादरात उनको ऑफर की, वहां पे तो खुले नहीं ना, उन्होंने कहा, बोला नहीं हमें, उन्होंने कोई अंडर प्रेशर नहीं किया, उनको डराया धमकाया नहीं, पावरफुल वो लोग भी थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे सामने होगा, इसको भी उसी तरह फांसी दी जाएगी या वो जैसे गर्दन उतार देते, बोला नहीं ये इसी तरह जिसने इसने किया उसी तरह होगा। काफी ऑफर की, कसास होता है, लेकिन किसी को प्रेशर देकर अगर कोई नहीं लेना चाहता है, उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने कहा था इसका कत्ल पे वाजिब है, हमारे हर चीज का तरीका कार है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे भी अपने नेता उनको तो मेरा ख्याल में अगर नहीं लेंगे पैसे, दूसरा ऑप्शन उन्होंने बोला होगा, नहीं तो फिर ये लोग आपको खुद ही मार देंगे, फायदा क्या। सुनने में आया था कि उनको डराया धमकाया, तो वो उन्होंने कहा ये रास्ता ही बेहतर है, कोई हमारी आवाज तो बनेगा, बकौल इसके कि हमारे मुल्क में बड़े पैसों वालों की आवाज चलती है। हैरत होती है फिर ऐसे लोगों के केस भी ले ले। तो मैं कहती हूँ अगर एक चीज हमारे सामने आ गई है, हाँ। एक बंदे ने इकरार जुर्म किया है, तो बात जैसे अभी ये ज़ारा की सास ने कर लिया, सुगरा बीबी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो ऐसे बंदे को तो मैं कहती हूँ कोर्ट लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोर्ट लेके भी चले गए हैं तो ये तारीखें, ये करना वो करना, हाँ कुछ लोगों का समझ में आता है जो झूठ बोल रहा होता है कि चलो किसी का छुपाने के लिए, जुर्म छुपाने के लिए वो अपने सर पे ले रहा है कुछ, वो भी समझ आ रहा होता है। लेकिन यहाँ तो ज़ारा के साथ जो हुआ ये तो हसद, जलन कैसा उसको मिल गई, खा गए। अगर माओ को ऐसा लगता है कि वो बेटा मेरा लव मैरिज कर रहा है या कुछ भी है, तो लिहाजा अपने बेटों की शादी ही नहीं करवाओ ना, फिर क्यों करवाती हो? सही बात है, जब आप नहीं करवाओ शादियां। पराई बेटियां, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा किया जाए, ये सोचती तो क्या बात थी, ठीक है, आपकी बेटी दूसरी की बेटी का आपको नजर नहीं आता और आपकी बेटी पे जरा सा कोई चीख के भी बात करे तो आप लोगों को कितना बुरा लगता है, पूरा खानदान लेके पहुंच जाते लड़ाई झगड़े के लिए। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? मैंने कहा ना, वो जो मैंने शुरू में इंट्रो में कहा कि यार हम लोगों को पहले लोगों की औरतों को बोला जाता था कि वहीं मरना जीना, लेकिन उस वक्त इस तरह का नहीं, लेकिन वो अच्छा दौर था, वो लोग मतलब ख्याल करते थे जो भी है वो लोग, लेकिन अब नहीं, अब अगर रुखसत करना है तो पीछा कर बोलो ख्याल कि हम लोग अभी जिंदा हैं। हाँ, अब जुमला उल्टा करना पड़ेगा कि कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, तुम अकेली नहीं हो, पीछे हम हैं आपके। बिल्कुल सही, ये रिस्पेक्ट का रिश्ता है, इसे बोलते ये होना चाहिए रिस्पेक्ट। और आजकल लड़कियां भी जो है कुछ तो देखा जाए जुल्म का शिकार बन जाती हैं, बिल्कुल कुछ लालच का शिकार बन जाती हैं। दो फर्क यहाँ तो सास बहू का हो गया, कुछ जो होती हैं हम देखते रहते हैं, आए दिन हमारे पास तरह तरह के केस आते हैं, बच्चियों के आते हैं, सही हर तरह का केस आता है। कौन सा ऐसा केस है जो हमारे पास ना आता हो? कुछ लड़कियां जो हैं लालच में मार खा जाती हैं। अच्छा, लालच से याद आया, अभी एक हफ्ता पहले ये लियारी की तरफ हुआ है कि माड़ की तरफ ही हुआ है। 5 बच्चे हैं, लालू खेत में शायद वो लोग रहते हैं, और हाँ उस लेडी का नाम है शाजिया, जो वो घर से वो केस हमारे पास आया था। अच्छा। मेरे पास ही वो केस आया था। वो क्या, वो लड़की को कहते हैं, अच्छा नहीं, उसकी फैमिली ये कह रही है कि ना हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी है, और ना हमारा किसी के साथ कोई लेन देन है, हमने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। ये गलत किया उन्होंने, केस करना चाहिए था। देखें, एक बिस्तर बंद पेटी में लाश लेके जाना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल ये एक बंदे का काम नहीं है। ये तो फिल्मों ड्रामों में दिखा रहे होते हैं कि विलन है या हीरो है तो चलो बॉडी उठा के अकेले लेके जा रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामाई बातें होती हैं, ये फिल्मों की हद तक होती हैं। एक लाश को उठाना, जब इंसान मर जाता है, इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे इसके साथ हुआ क्या है भाई। अगर वो लेके आए, कुछ लोगों ने तो देखा होगा ना पेटी कौन लेके जा रहा है। हाँ, किसी ना, कहते हैं ना, कोई भी क्राइम हो ना उसके पीछे कोई ना कोई वजह, सेकंड कोई ना कोई देख रहा होता है। ऑफ कोर्स जुर्म करने वाला तो कर जाता है, लेकिन कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है। कोई निशानी छोड़ जाता है, अगर कोई ना भी देख रहा निशानी छोड़ जाता है, तो कम से कम उसकी फैमिली ही पीछे हट गई। लेकिन इसकी वजह हम लोग फिर कहते हैं ना, या तो उसके दिल में कोई डाउट होगा कि शायद मेरी बीवी, या तो फिर ये कि मेरे पास इतने पैसे का मैं का चक्कर लगाता रहूंगा। भाई हम तो सच बात बोले, हमें तो शोर पे भी शक होता है। बिल्कुल ऐसे ही उनके एक बयान में आया, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को 7 महीने हुए फैक्ट्री में काम कर। एक और कोई बंदा था, उसने गवाही दी कि 2 साल से आ रही जा रही। हाँ, ये तजाद, 2 चीजें तजाद हो गई ना बात। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही।
تو کمپنی والوں نے کیا بولا کہ وہ ڈیلی آتی تھی یا نہیں آتی تھی, آپ نے یہ معلومات کی؟ اگر کوئی بھی کمپنی ہے یا فیکٹری ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. فون ملنے آتا تھا, بہت آسان کہہ دیا کہ آج نہیں آئی تھی, ایزی. اور یہ روزانہ انہوں نے بقول ان کے ہسبینڈ کی کہ 9 بجے جاتی تھی اور 9 بجے کے جو ہے آج وہ 11 بجے گئی, بچوں نے بتایا. تو اب جب تک اس کی پوری کسی کی باتوں میں آ گئی, کسی کی دوسری کوئی اچھی نوکری کی آفر تھی چپکے سے چلی گئی, گھر کو نہیں کانٹیکٹ کیا یا کسی کو آگاہ نہیں کیا, جبکہ اس کے شوہر نے بالکل بڑی عظمہ کر کے بہت اچھی تھی, کوئی شکایت نہیں تھی, نہ انہوں نے کوئی کبھی بات کی, بچوں نے بھی کہا. تو اتنی پینڈنگ میں اتنی جب جلدی اسٹارٹنگ میں یہ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے. اچھا, یہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی. جب اسٹارٹنگ میں آیا تھا تو یہی کہا گیا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر تھا. اللہ, کیا فائدہ ہوا. یار عورتوں پہ یہ تہمت لگانا ہے تو آج کل اتنا آسان کر دیا ہے لوگوں نے, ہر ایک عورت غلط نہیں ہوتی. بالکل صحیح. ہم گھر سے نکلتے ہیں, اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں, جو دیکھنے والی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہیں ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو خود سیف تو رکھ سکتے ہیں نا. ایک اٹھتی ہوئی نظر پہ ہم اپنی ایک شیر والی نظر ڈالیں نا, مجال نہیں کسی کے ہمیں کوئی دیکھ سکے. ہاں ایک دفعہ ہوتا ہے, لیکن دوسری دفعہ میں آپ خود جب الرٹ ہو جائیں سب سگنل بند ہو جاتے ہیں. ہم خود کسی کو اشارہ نہ دیں نا, کوئی نہیں آئے گا. بالکل ایسے ہی عورت کو ایک, اور اگر آپ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اگر کوئی دیکھ لینا کہ نہیں تو گھر میں بھائی ہے, باپ ہے, بالکل شوہر ہے, آپ کے محافظ ہیں, یہ آپ ان سے تو مشورہ کرو, ان کو بتاؤ. اچھا, اس کی ایک اور بھی وجہ ہے, جیسے ہم کچھ زیادہ ڈرامز بھی دیکھتے ہیں یا پروگرامز بھی دیکھتے ہیں, اور ایسے میں ریئل میں بھی دیکھا کہ گھر کا ماحول اتنا ریسٹرکٹ ہوتا ہے کہ کوئی عورت کچھ کرنا چاہتی ہے, سیکھنا چاہتی ہے, پڑھنا چاہتی ہے, اس کو گھر کا انوائرمنٹ اتنا خوفزدہ ہوتا ہے, لائک کہ ہر چیز پہ پابندی. وہ پہلے ہی اس کو اتنا کیسا کرو گی تو ہم تمہارے ساتھ تمہاری پڑھائی بند کر دیں گے. وہ پہلے ہی اتنا ہیرسمنٹ کا گھر سے شکایت ہوتی ہے, تو وہ ڈر کے ہمارے باہر کچھ بھی ہو رہا تھا وہ گھر میں آ کے بتاتی ہے. مانتی ہوں آپ کی بات, ایسی لیکن ماں ایک ایسی دوست ہوتی ہے نا یار, کتنا بھی ہو, کتنا بھی سخت ہو, کتنا بھی ہو, لیکن وہ بیٹی کی ایک بہت اچھی سہیلی ہوتی ہے. آپ اپنی ماں سے شیئر کرو, پھر ان کا ایک کام بنتا ہے کہ والد سے یا بھائی سے, بیٹے سے کس طرح بات کرنی, کس طریقے سے کرنی ہے. اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لو. فوزی جی, آج ڈسکس کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہمارے ارد گرد, جیسے ابھی معلوم تھا قدیر کو جو باہر ملک میں تھا کہ میری بیوی اور میری بہن جو ہے وہ میری بیوی کو نہیں پسند کرتے. کس کی وجہ سے, کیوں, وہ میرے پاس وہ آتی جاتی رہتی تھی اس سے ملنے کے لیے دبئی یا سعودیہ میں, اور وہ جاتی تھی واپس اپنے امی کے گھر, ابو کے امی تو فوت ہو گئی. تو لیکن کیا ہے کہ وہ اس سے معلوم بھی ہونے کے باوجود اس نے اپنی ماں کی کال پہ اس کو بھیج دیا, بہت بڑی غلطی کی. پھر کمیونیکیشن سے آؤٹ ہو گئے, یہ سب سے بڑی. اب کیا اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ ان کے لیے کیا ہوگا؟ یار دیکھو, بیٹا ہے, ماں پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے, ہمیں کیا پتا ان کی کنورزیشن کیا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نہیں بیٹا, دیکھو کبھی بھی کوئی ہو نا, وہ بیٹے کے سامنے اتنی پارسائیں بنتی ہیں نا جو ساسیں ہوتی ہیں کہ ان سے تو اچھا کوئی ہے نہیں. اور کچھ ہوتی ہیں جو بھول جاتی ہیں ماں بھی ہیں. ہاں, اور کچھ ایسی ہوتی ہے دل میں ان کے کچھ نہیں ہوتا, وہ زبان سے بول دیتی ہیں. ایسا بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے, آنکھیں دیکھے ہیں, واقعے ہیں. یار گھر میں مائیں بھی ڈانٹ دیتی ہیں, ہم ہر ایک کو برا نہیں بولیں گے. یار میں بھی بن سکتی ہوں, آپ بھی بن سکتی ہو. میں باخدا میں نے اپنی ساس کو نہیں دیکھا, اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, اتنی اچھی تھی. جو میری جٹھانیاں ہیں, میں سب سے چھوٹی ہوں, تو وہ اپنی ساس, میری ساس مطلب ہم سب کی تینوں کی چاروں کی ساس ہے, وہ جو جملے کہتی کہ ہمیں وہ بنتا سورتا اگر ہم نہ بنے تو وہ غصہ کرتی تھی کہ تمہارے ہاتھ سے مہندی کیوں اتری, تمہارے ہاتھ سے چوڑی کیوں اتری, تمہارے کان کی بالی کیوں نہیں ہے. اب مجھے جب پتہ چلا, جب میری عادت ہے میں ذرا بڑے ریلیکس رہتی ہوں اور کیجول رہتی ہوں, تو مجھے میری بڑی جٹھانی یا شیلا بھابی یا سمینا بھی, کیا بات ہے کہ تمہارے کانوں میں کان خالی کیوں ہیں, تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کہہ رہی میری ساس تھوڑی ہے, تو کہہ رہے پھر وہ مجھے انہوں نے ریئلائز کرایا کہ میری والدہ جو تھی وہ جو ہے وہ اس طرح کہتی تھی کہ وہ اپنی بہوؤں کو خوبصورت اور اچھا اور سدا بہار دیکھنا چاہتی ہیں, اور وہ خوش ہوتی تھی ان کو دیکھ کے. میں نے کہا دیکھو کتنی اچھی. اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہے, میں ان سے ریلیونٹ ان کی جو دوستیں تھیں, میری ساس کی جو آگے پیچھے جو محلے میں کبھی ملتی تھی رشتہ داروں میں, تو تمہاری ساس بہت اچھی تھی, ان کے گھر جاتے تھے اور وہ ایسا رہتی تھی, وہ اپنی بہوؤں سے بہت پیار کرتی تھی. پھر میں ان کی سمدن سے بات کی تو انہوں نے کہا تمہاری ساس اتنی اچھی تھی کہ میں سمدن تھی لیکن وہ مجھ سے بہت میرا خیال کرتی تھی. تو یہ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں, ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں. بالکل ہیں, ریئلی بالکل ہیں, کیوں نہیں ہے. ہر جگہ دیکھو ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو دیکھیں آپ, سگی خالہ
سگی خالہ کے اندر اتنی ہوس، اتنی جلن. جو کزن خالہ کی بیٹیاں تو آپس میں بہنیں ہوتی ہیں نا، بہنیں آپس میں ریلیشن ایسا ہوتا ہے. کزن خالہ کی بیٹیوں میں، چاچا کی بیٹیوں میں کتنی محبت ہوتی ہے. اگر بہن نہیں بھی ہے تو خالہ کی بیٹیوں سے ایک ہو جاتی ہے بندے کو، نہیں یار اٹیچمنٹ ہے، بہنیں، بندہ اکیلا فیل نہیں کرتا. ہمارے ساتھ ایک کالج آتے تھے فوزیہ، ایڈوکیٹ پروفیسر صالح صدیق. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. کیسی ہیں آپ؟ ہیلو، السلام علیکم. سوری خولا، آواز مجھے آپ کی کم آ رہی تھی. خولا جی جی ہیلو. میں سن رہی ہوں آپ کو سبھی، میں سن رہی ہوں. ہیلو، ہیلو جی میں سبھی سن رہی آپ کو ہوں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ بتائیے. اللہ کا شکر ہے میم. ایک دل خراش واقعہ ہوا، بلکہ ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، اور زارا کے ساتھ ہوا ڈسکا میں. ہم اس کے اوپر گفتگو کریں کہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی ساس نے اس کو نالے میں ڈال دیا، نند بھی شامل تھی، اور یہ سارے واقعات، اور وہ 7 ماہ کی پیگنٹ بھی تھی. تو اس طرح خواتین کے اوپر یہ جو دل خراش واقعات ہوتے ہیں تو بلکہ کم ہونے کے بجائے، ختم ہونے کے بجائے، اور لوگوں کے اندر اتنا کانفیڈنس کیسے آ رہا ہے؟ آپ نے سوال بہت اچھا کیا اور بہت سینسیٹیو پوائنٹ پہ آپ نے اس وقت یہ ایشو ریز کیا ہے، اور آپ میڈیا ہی ہے جو اس چیز کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اویئرنیس دے سکتا ہے. دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، 2 چیزیں آپ ایک مائنڈ میں رکھیے. میں ابھی آپ کا پروگرام سن بھی رہی تھی کہ بات رشتوں کی نہیں ہے، بات رشتوں کی نہیں ہے کہ لحاظ تھا نہیں تھا، خالہ کی بیٹیاں تھیں یا خالہ تھی. یہ جو حسرت اور حسد ہے نا، حسرت اور حسد، یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ اس سے پناہ مانگو، حسد سے پناہ مانگو، حسرت سے پناہ مانگو. بالکل. اور اس وقت ہمارے ملک میں جو بڑھتے ہوئے کرائمز ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہے، مرڈرز ہیں، جو کچھ ہے، جہیز کے نام پہ بیٹیاں جلائی گئی ہیں، آج بھی لوگوں کا لالچ ختم نہیں ہو رہا. اس کی بہت بڑی وجہ، بے شک ہمارے پاس قانون موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا رول آف لا کی، تو وہ گراس روٹ سے نہیں ہے. پھر ایک مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں میں مختلف قسم کے واقعات، ٹسکا، سیالکوٹ، گجرانوالہ، اس پٹی پہ قصور بہت تیزی سے ہوتے رہے ہیں، جس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں میں کو شدید کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اب کیونکہ رول آف لا نہیں ہے، پکڑ دھکڑ ہو کے بعد میں دیت کو اس غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ چھوٹ جاتے ہیں. تو دیر آر مینی فیکٹرز جن پہ اس وقت ہمیں امیڈیٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ وہ آگے جو آپ کے، میرے، ہمارے میں سے کسی کے گھروں کو نہیں بچا سکے گی. بالکل صحیح یہ کہہ پہنچ جائے گی ہر جگہ پہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میم، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، ہم یہی سوچے تھے، ہم نے کہا یہ کانفیڈنس اس لیے بھی شاید، ایک تو لیک آف اویئرنیس، ایمان کی کمی، اور ایک حسد اور جلن جس پر آپ نے بڑا زیادہ فوکس کیا. یہ مجھے بھی، میں نے کہا حسد اور جلن میں بندہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو رشتوں کی پاسداری بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھو سبھی، ہمارے ملک میں 90% سے زیادہ خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. حقیقت ہے. حسد اور جلن ہوتی ہے، اور یہ کرنے والے غیر نہیں ہوتی، یہ چیزیں اٹھانے والی سب سے پہلے مائیں ہوتی ہیں، جو کہتی ہیں بیٹوں کے لیے چھوڑو سب کچھ، تم لوگوں کی تو شادیاں ہو گئی، بھائیوں نے اب سب کچھ کرنا ہے. جو بیٹیاں نہیں چھوڑتی ان کے لیے میکے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لالچ، دولت کی لالچ لے کے تو ہمارے ماں باپ نہیں گئے، ہمارے دادا دادی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے، لیکن ایک لالچ ہے، ہرس ہے کہ بھئی بس میں ہی کھا جاؤں، مجھے ہی مل جائے، میرے حصے میں سب کچھ آ جائے. تو یہ جو حق تلفی ہے نا، یہ ہمارے لیے جو یہ تمام مسئلوں کا سبب بن رہی ہے، اور ہمیں اتنے نہج تک لے آئی اس لالچ نے کہ ہم لے کے کچھ نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے قتل تک کے، اور قتل تو قتل میم، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بہیمانہ قتل، اور عورت ہو کے یہ کرنا اور سوچنا، وجہ حسد اور حسرت ہے. بہت بہت صحیح کہہ رہی ہیں میم.
क्या सब्स्टिट्यूट है? यू हैव एनी सोल्यूशन के जरूरी है कि उसको उम्र कैद या उसको फांसी दी जाए? कभी ऐसा नहीं हो? अभी हम मैम से फौजिया से भी एडवोकेट बैठी तशरीफ रखती है, तो उनके बाद मैंने कहा इसका एंड क्यों नहीं हम इसको ऐसे केसेस को 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की ज़ैनब के साथ रेप, क्यों नहीं हम सरेआम ऐसे शख्स को फांसी या ऐसा कुछ उसके साथ करें कि जो और लोगों के लिए एक मैसेज बन जाए ताकि ये रोकथाम हो सके? क्या कहती हैं आप? सभी जब हम कहते हैं ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो मैं ये कहती हूँ बहुत जगह पे आपको अब इस्लामिक लॉज को इम्प्लीमेंट करना होगा, वरना जो मैंने बात आपको कही ये आग हर घर तक पहुंचेगी। डोमेस्टिक वायलेंस अरूज पर है, यानी मिस यूज ऑफ विमेन अरूज पर है। घर में आप ये देखें, हर दूसरा शख्स, हम जिस फर्टिलिटी में काम करते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि आदमी हंसी मजाक में जब बात करते हैं तो वो माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं। हाँ। कहाँ से इनको अवेयरनेस आएगी कि माँ बहन अपनी भी रिस्पेक्ट के काबिल है, दूसरी की भी रिस्पेक्ट के काबिल है। अगेन सभी हमें काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस सब मीडिया पे आपने मुझको लिया हुआ है, मैं ये आपसे कहूंगी मीडिया चैनल्स इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। ईमान का होना बहुत जरूरी है, रिश्तों का एहतराम बहुत जरूरी है, और औरत पे ही जुल्म ढा रही है। कहीं पे माँ बेटी का हक खा के जुल्म ढा रही है, कहीं सास बहू को जला के जुल्म ढा रही है। हो यही रहे कि मर्दों को सपोर्ट देने वाली औरतें ही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ऐसी नमाजों का क्या फ़ायदा, ऐसे सजदों का क्या फ़ायदा जो हमें दोज़ख की तरफ ले जाए? फ़ायदा कुछ भी ना हुआ। मेहराब सर पे लगा दिए, सर से चादर हमने खुद लपेट ली, बुर्का पहन लिया, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत ही ख़त्म हो गई। हम एक पर्दे में एक हम चाहे सजदे कर रहे हो, एक मिसाल दे रही हूँ, मैं किसी को मेंशन नहीं करी, लेकिन अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है ना, बिल्कुल उसी तरह के एक रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम ये नहीं हमें पूछना चाहिए कौन से मजहब या कौन से मसलक से, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम इसकी कोई खिदमत करें या हम उसकी हेल्पिंग हैंड बने तो वो इंसानियत का सबक कहलाती है। बाद में सारी बातें आती हैं। बिल्कुल वही हिसाब हम लोगों का। बेशक, ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, ह्यूमैनिटी इज नेसेसरी एंड ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट। हमें, मैंने कहा ना, मीडिया बहुत कुछ इस तक दिखा रहा है, लेकिन वही बात है, ये हाथ में सबके सब बटन है, ये बहुत कुछ गलत भी बता रहा है। ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट। लोगों में अवेयरनेस, काउंसलिंग सेशन की शदीद जरूरत है। पर आप किसी की बेटी को ब्याह कर ला रहे हैं, इसलिए नहीं ला रहे कि उसके गले काट दें और उसकी जवानी को आप बर्बाद कर दें। हम इस सब कोर्ट में फेस कर रहे हैं। हर कोई कहता है जी डिवोर्स रेट बढ़ गया, खुला का रेट बढ़ गया। माए बच्चियों को जीने नहीं दे रही, अपनी बेटियों को खुद भी नहीं बसने दे रही, जो बेटियां लेकर आ रही हैं उनको भी नहीं बसने दे रही। यानी आप अगर कहना मर्द का रोल तो सेकेंडरी है, इस वक्त औरत पे होने वाले जुल्म में जो प्राइमरी रोल है वो औरत का ही है। आखिर में उसी बहू ने ही सारा घर संभालना है, तो इतना क्यों हवस? और वो आखिर वाली आप ही की बात मैम, कि जो हसद, हिरस और जलन, ये ही जो है हमें तबाही की तरफ ले जाती है, और ये वो घड़ा है जो कभी भी भर नहीं सकता, ये पापों का घड़ा बन जाता है आखिरकार। बहुत शुक्रिया एडवोकेट प्रोफेसर खौला मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हमारे साथ ज्वाइन थी। गुड मॉर्निंग सभी में, बहुत शुक्रिया। मैडम को जानती है, अच्छी बात है। मैडम ने काफी अच्छी बात कही है। फिर मैडम, औरत की ही दुश्मन ये हम देखते हैं जो खुला के केसेस सारे होते हैं। अच्छा जी, फौजी हम बात कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों के अंदर जो ये हसद, जलन, हिरस, ये हमें अब उसकी गुफ्तगू में भी माँ के कि भाई मैंने अच्छा बीच में 2 बातें कर दी। कभी कहती है मुझे जो है ना कहीं किसी के पैसे देने थे, मैंने उसकी कान की बालियां उतारी, ये फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में कहती है कि ना मुझे मेरी बेटी के लिए बच्चा चाहिए था, उसको तलाक दे रहा। मतलब तुम वो बच्चा दोगी और एक को कत्ल करके, एक बेटी को कत्ल करके फिर अपनी बेटी का घर बसाओगी, ये कहाँ की सोच है? चलो सास अगर बच्चा मांग रही थी तो बहू भी तो प्रेग्नेंट थी ना, उसी को रिक्वेस्ट करके वही बच्चा लेके दे देती। अच्छा, दे सकते हैं, बहन भाई है।
اگر بہن بے اولادی ہے کچھ بھی ہے لیکن بھائی قتل کر کے قتل کر کے کون سا, نہیں وہی بات کر رہی ہوں نا, قتل کر کے کون اب سا. تو ملوث وہ بہن اور بھی ہے. مین چیز انہوں نے صرف ایک قتل نہیں کیا, انہوں نے 2 انسانیت کا قتل کیا. یہ بھی میں نے سنا ہے. نہیں 2 نہیں, بچہ انہوں نے بھی اپنی وہ وہ تو تو الگ ہے، ہے, اپنی لیکن بیٹی کو بھی زہر دے چکی ہیں, سب سے چھوٹی کو. یہ بھی میں نے سنا کہ صغرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ اپنی ایک چھوٹی بیٹی کو کسی کو پسند کرتی تھیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو زہر دے کے مارا ہے. ماشاءاللہ یہ کیا بولتے ہیں, پیشہ ور. اور کوئی بھی قاتلہ. مرڈر اگر کرتا ہے نا, فرسٹ ٹائم میں وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا, اس نے پہلے یہ پریکٹیکل کیا ہوا ہوتا ہے. یار ہمارے گھر میں چھپکلیاں, چوہے, ایک مثال ہے کاکروچ ہے, ہم اس کو مار سکتے ہیں اتنی بے درد, ہم اس کو ڈر ڈر کے مار رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے, حقیقت ہے. کہ ایک تو حالانکہ دیکھا جائے وہ ہمیں کاٹے گا. اچھا جو مارنے کے بعد ہم اس کو کچومر نہیں بناتے, وہی تو میں کہہ رہی ہوں. جو کہیں مر گیا تو جلدی اس کو اور ہم پوسٹ لوگ نہیں دیکھیں کرتے. ایک دم سے مارتے بھی نہیں ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں. ہاں, مارتے وقت بھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. حقیقت حقیقت. تو یہ اتنی بے دردی سے مار دینا, کاٹنا, اور مین چیز اس کا سر جلانا, یا اللہ اتنا اس بندے کو خوف نہ. مین چیز اگر ہمارا گھر میں کوئی ہانڈی بنا رہے ہیں تو کوئی چیز جلتی ہے, اس کی کتنی اسمیل ہوتی ہے. بھائی ذرا سے ہاتھ کے بال ہی ہلکے سے جل جائیں تو اتنی گندی وہ سی جب بدبو انہوں نے آتی ہے. ایک سر کو جلایا ہوگا تو وہ اسمیل انہوں نے برداشت کیسے کی پہلے ہوگی. تو جب اس کا باپ اس کو پوچھنے آیا, یہ بڑی فوزیہ بڑی خوفناک مطلب مجھے بات لگتی ہے کہ اس کا باپ پوچھنے آیا تو اس پہ انہوں نے اس کو کہیں مطلب ڈبے ومبے میں اندر رکھا ہوا تھا اور کہا ہمیں نہیں پتا تمہاری بیٹی کہیں بھاگے, اگر تمہاری بیٹی کہیں بھاگے تو اس کے باپ کو آپ انفارم کرو گے نا. آپ اس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے. وہ جب پوچھنے آیا اس کے شوہر نے اپنے سسر کو کال کی کہ بھائی میں زارا کو کانٹیکٹ کر رہا ہوں, میری زارا کانٹیکٹ میں نہیں ہے, تو آپ جا کے پتہ کریں. تو جب وہ پتہ کرنے آیا تو بولے وہ تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے, تب آپ اس کو بتا رہے ہو. تو مطلب اس وقت بیٹی کا سر اندر رکھا ہوا تھا. اگر ایسا ہوتا وہ بھاگتی یا کرتی کچھ بھی ہے تو آپ وہ ابھی راستے میں ہی ہوتی, آپ نے اس کے گھر والوں کو انفارم کیا ہوا ہوتا. ہاں کہ ہمیں یہ ایک دم صبح پتہ چلا. تو آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتایا؟ ایک دم سے کوئی نہیں بھاگتا, یہ پلاننگ ہوتی ہے. ایک بات بتا رہی ہوں, اگر آپ الزام لگا رہی ہو, جب انہوں نے انویسٹیگیشن دیکھو, آپ نے ایک بہت پیاری بات کی کہ کچھ بھی ہو جائے کہ جو چور ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مسٹیک کرتا ہے, اس کو کوئی دیکھ لیتا ہے. وہ جو ذرا پکڑ دھکڑ جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو سب کو زمرے میں لیتی ہے. تو بیٹی کے بیٹے کو, چھوٹا کوئی ہوگا, وہ چھوڑنے کے لیے اس کو جب لگے لپڑوش پڑے, لتروڑ پڑی, تو اس نے بتایا کہ میری امی, میں آف کورس وہ نواسا ہی ہوا, میری امی کو شاپر میں نالے میں کچھ پھینکنے جا رہی تھی. جب وہ تھپڑ پڑے نا, بچہ کو شاید کم عمر ہوگا, 16-17 سال کا ہوگا, اس کو جب پڑے تو اس نے بتا, جب اس نے اسٹارٹ کیا تو پھر سب کی آستے آستے کھل پڑے, ساری پول پٹیاں کھل گئیں. لیکن شکر ہے کہ بہت جلدی پکڑے گئے, یہ بہت اچھی بات ہو گئی. اس میں سب سے میں بہت اچھا ضربت اللہ پاک نے, بس بھائی میں قدیر بھائی جن کا ایک بیٹا ہے آف کورس 2 سال کا اور بیوی چلی گئی, وہ باہر ملک سے آیا ہے, اور اللہ اس کو صبر دے, کیونکہ ایک محبت اس سے محبت بہت کرتا تھا اپنی بیوی سے, یہ محبت اس کو لے ڈوبی. کیونکہ سالوں نے کہا کہ وہ ابھی تک جو ہے نا اس کا سارے کو بھی دیکھ رہی تھے, اس کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ نہیں ہمارا بہنوئی, جو آپ کو بہنوئی پہ کوئی شک ہے, انہوں نے کہا نہیں, وہ کہتا نہیں, وہ اس گھر میں نہیں گیا ابھی تک, اور وہ خاموش سا ہو گیا ہے, بالکل چپ سا. اور اس کے دل میں کتنی باتیں آ رہی ہوں گی اپنی ماں کے لیے, کیا فیصلہ وہ کر پا رہا ہوگا. کہتے ہیں بندہ اللہ پاک نا کسی آزمائش سے گزر کے پکڑ میں ڈالا رہی. اچھا وہ بیچارہ نا آزمائش اور دونوں چیزوں میں سے پکڑ میں نہیں آیا, آزمائش میں پھنس گئے. اب آزمائش سے نکالنا اللہ کی ذات ہے. وہ ماں کہتے رہی نا, یہاں پر دکھتا ہے ماں, لیکن ماں اتنی صفاق, جلاد, ڈائن, یہ جملے بولے جا رہے ہیں. وہی بات ہے جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے پہلے بھی ایک بیٹی کا کیا ہے, تو میں نے کہا نا کوئی بھی ہم کرائم کرتے ہیں نا اس کا پہلے ہم پریکٹیکل کرتے ہیں, ڈائریکٹ سے نہیں ہوتا. اچھا اس کرائم کو, صغرا بی بی کی کرائم کو پری پلان کیا گیا. ماں اور بیٹی جا کے بگدہ, چھری, رسی, یہ سب خرید کے 5000 میں خرید کے لائے, اور لاہور سے نذیر نام کے بندے کو بلایا, اس کو لالچ دی, وہی بات لالچ, 15,000 ایسے دیے اور تمہیں اٹلی بھیجا جائے گا. کیونکہ ان کے جتنے بھی ان کی جو بہنیں تھیں, پتہ نہیں کتنی 4-5 بہنیں, ان کے شوہر سب باہر ملک ہیں. اور ایک کمی کس چیز کی تھی, ایک صرف حسد تھا کہ میرا بیٹا میری بھانجی جس کو تم بہو بنا کے لائی اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا. ارے خوش ہو
کہ میری عمر ابھی 65-60 ہو گئی ہے, آگے میری زندگی کی کہ آگے خوش رہیں, لیکن مین چیز بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہوتی ہیں, بہویں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی آبادی بڑھاتی ہیں. اللہ دیکھا جائے تو اصل بیٹی بہو ہوتی ہے, وہ بھی بیٹی ہے. 2 سال کا بچہ میری آنکھوں کے آگے, وہی میں کہہ رہی ہوں, ان کے دل میں ذرا ترس نہیں. دیکھا جائے تو بیٹیاں جاتی ہیں دوسرے گھر, ان کی ایسی تربیت کرو کہ بیٹا جیسے آپ میری خدمت کر رہی ہو, میرا کہنا مان رہی ہو, ایسے جا کے آپ نے آگے بھی کرنا ہے. جو باہر سے آ رہی ہے دوسری, تو وہ دیکھو یار یہ میری بیٹی ہے, میری نسل بڑھائے گی, یہ مجھے سنبھالے گی, اگر میں اس کے ساتھ اچھے سے چلوں گی تو یہ بھی میری بیٹی بنے گی. آتے ساتھ ہی آپ اس کی ساس بن جاتی ہو. روک ٹوک, بیٹی میں بہو میں فرق. اچھا, جتنی آپ کمفرٹیبل عورت کو زون دو گی نا, وہ اتنا ہی آپ کے لیے فلیکسیبل ہوگی, اور اس سے زیادہ آپ ریلیکس ہوگے. جتنا ان کو ٹورچر, اس سے زیادہ آپ فلیکسیبل ہوگے, اور آپ ریلیکس نہیں رہ سکتے, کیونکہ آپ کے ذہن میں ہر وقت وہی چلتا رہے گا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے. تو آپ, میں کہتی ہوں یہ گھر کی نا ایک خوبصورتی عورت سے ہوتی ہے, وہ آپ کو بچے بھی دے رہی ہے, خیال بھی کر رہی ہے, آپ کے بیٹے کا خیال کر رہی ہے, اس کے کپڑے دھونا, چیزوں کو دیکھنا, اس کو محبت سے رکھنا, یہ ساری چیزیں وہ عورت اپنا سارا گھر بار اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے, اور آپ اس کے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں, اتنی تکلیف دیتے ہیں. میری سمجھ, کبھی میں دیکھتی ہوں کہ مرد بڑی تکلیف دیتا ہے, اور کبھی یہاں پر آ کے میں ڈھیر ہو گئی کہ ایک ماں نے, ایک عورت, ایک ماں کو, وہ بھی ماں ضرورت ہے, ماں خالہ تھی بھی تو ماں ہوتی ہے, اور بڑی امی, یہ جملے چھوٹی پتہ کس امی. نے کہے, اصل میں یہ تھی بیچ کی, چھوٹی خالہ اور بڑی خالہ, اور یہ بیچ کی تھی جو نے سغرا بیوی, بڑی بہن نے پتہ کیا بولا, کیونکہ یہ چھوٹی بہن کی بیٹی تھی, ان کی ماں تو فوت ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جس طرح میری اس بہن نے بھانجی کا کیا نا, تو اس کو بھی اسی طرح سزا دیں. اب سگی بہن کے لیے جملے بولنے پڑ گئے. ظاہر بات ہے, جس طرح اس نے کیا ہے, پھر اس کو نہیں پتا کہ میری بھی گھر میں بیٹی ہیں, آج میں اس کا ساتھ دوں گی تو کل میرے بچیوں کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ اتنی آزمائش میں اللہ نہ ڈالے کہ وہ لڑکا الگ مبتلا ہے, خالہ الگ مبتلا ہے تکلیف میں. یار کتنے کلوز ریلیشن ہے. کہتے ہیں جب حسد, جلن, ہرس آ جائے نا, تو وہاں پر یہ رشتوں کی پاسداری نا ملیا میٹ ہو جاتی ہے, پھر پامال ہونے لگتے ہیں رشتے, ان کو سنبھالنا. اس سے بہتر تھا طلاق دے دیتے نا, صحیح بات, وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. میں ہمارے سچ کہہ رہی ہوں, برا معاشرے میں مطلب یہ بڑا طلاق کا بیڈ الفاظ ورڈ ہے, اللہ کو ناپسند ہے, لیکن اس ٹکڑے کرنے سے بہتر ہے کسی عورت کی تذلیل کرنے سے بہتر ہے. بیٹے کو فورس کر دیتی, نہیں پسند تھی, دوسری شادی کرا دیتی. اس کو وہ ماں باپ کے گھر میں تھی, اس کو بلانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن وہی بات ہے نا کہ بس کس ہمارے طرح معاشرے میں 65% جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے ہماری لیڈیز. کیا کاؤنسلنگ کی, جیسے خالہ میم نے کہا کہ ہاں وہ بالکل کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو, کرنی چاہیے. مین چیز ہم لوگوں کی, وہ کہتے ہیں نا, کچھ ہم لوگوں کی غلطیاں یہ بھی ہوتی ہیں, کچھ انہوں نے کہا کہ مائیں, وہ جیسے بیٹی لڑکے آ جاتی ہے کچھ, تو وہ نہیں تم اپنا کرو, گھر پہ توجہ دو, نہیں ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے. یار آپ ان کو سنو تو صحیح, آپ ان کو سنو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ کو. تو آپ ان کو سنتی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں, دھکا دیتی ہو کہ نہیں وہاں جاؤ. آپ ان کو سنو, اس کی اگر آپ ایک دفعہ بیٹھ کے آمنے سامنے ان کی بات بھی کروائیں گی نا, تو کل کو شاید ان چیزوں میں کمی آئے کہ نہیں یار ان کے پیچھے ہے. لا کے مطابق آ جاتے ہیں, ہمارے پاس 5-7 منٹ رہ گئے. لا کے مطابق یہ بتائیں کہ ایسے کیسز میں کیا رزلٹ ہے, اور ان کی کیا کون سی پنشمنٹ ملے گی. مرڈر کیس میں جو ہے سزا عمر قید 25 سال قید ہے, اور 25 سال سزائے موت تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہیں بھی نہیں ہے. عورت کو تو سزائے موت ہے ہی نہیں, اس نے قتل کیا ہے تو قتل کا سزائے موت کیوں نہیں ہو سکتی. ایک عورت کو تو ہمارے معاشرے میں نہیں دی جاتی, ہاں عورت کو سزائے نہیں دی جاتی, عمر قید دی جاتی 25 سال. 25 سال 25 سال عمر قید جو ہوتی ہے 25 سال ہی ہوتی ہے. 25 سال میں تو کہتی ہوں یہ بھی کم ہے اگر میری نظریے سے دیکھا جائے. عمر قید کا مطلب 25 سال کیوں, عمر قید کا مطلب ہے تو اینڈ تک بس 25 سال ہی ہے. عمر قید میں 25 سال آتا ہے, وہ دن رات کاؤنٹ کیا جاتا ہے ایک ہی اس میں. تو پھر جیسے ہم لوگ تو دن کاؤنٹ کرتے ہیں نا, 14 سال, 14.5 سال. اچھا یہ چلتی عمر قید کا مطلب ہے 14 سال. 14 سال کیا زندگی ہے آپ کی. میں تو کہتی ہوں کم ہے, نہیں چھوڑنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں ساری عمر قید کا مطلب ہے کہ یہیں پہ مر کے نکلو, تم مر کے نکلو. میں تو کہتی ہوں ان کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے. کم از کم میں کہتی ہوں ان کو سر عام کوئی ایک کرنا چاہیے, ایک آدھ ایسا سٹیپ لینا ہماری عوام, تو تاکہ ہمارے یہاں کیوں رحم کا ایک سسٹم کیوں رکھا ہے. مجھے دکھ ہو رہا ہے میں وہی کہہ رہی ہوں یار, رحم تو پتہ ہے کیا ہے, وہی بات آ جاتا ہے مدعی,
ہاں ہمارے جو مدعی ہوتے ہیں نا وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. میں نے آپ کو کیا بولا, کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں, یا مرنے والا تو مر گیا ہے, اب آگے ہم نے کیا جانا ہے. یہ نالائکی ہوتی ہے ان لوگوں کی. اب اس کے یہ خلاف میری بات اب پہ سگا کوئی بیٹا کرے گا نا کہ آج تو سگا سگا بیٹا بھی اب میری بول دے اب گا, جو ہاں دل کرے بیٹا کر دو. ہے, اب کیا ماں ہے میری. یہاں پہ اب دیکھنا بھی تو یہ بہت اچھل رہا ہے میڈیا میں یہ بات ہے, اب دیکھنا آگے جا کے ٹھنڈی ہو جائے گی. آگے کیا نکل آئے گا, کچھ اور نئی کہانی نکل آئے گی. وہ جب کیس نہیں چلانا چاہتے وہ ایک کہانی کا رخ ہی موڑ دیتے ہیں. نہیں, میں اس کے کہتی ہوں میرے نا, خیال میں پیرنٹس نہیں چھوڑیں گے. لڑکی کا باپ نہیں چھوڑے گا یار, اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی اپنی بچی کے لیے. اللہ کتنی نازوں سے ہم لوگ پالا جو ہوگا. جانور گھر میں پالتے ہیں کرتے ہیں, ہمیں کتنا عزیز ہوتا ہے فوزی وہ. ایسی پکڑی نازوں سے پالے, ایک اکلوتی اور بیٹی ماشاءاللہ تھی, کتنی خوبصورت, کیوٹ کتنی تھی, پیاری اتنی سی. پیاری, اور ایج بھی اللہ اتنی زیادہ نہیں لگ رہی اس لڑکی کی بہت یار. کم ایج تھی, 23 تھی. اور میں کہتی ہوں اس کے باپ کو میں جب دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا اللہ چھوٹا سا ایسا پیارا پیارا, اس کی ناز نخرے اٹھائے ہوں گے, اس کو دلہن بنایا دیکھا ہوگا. اللہ توبہ, میں کیسے سوچ سوچ کے اس کے باپ کی جو ہے نا وہ, میں کہتی ہوں ایک تو اکلوتی بھی تھی بچی نا, تو اتنا میں جب سوچتی ہوں نا کہ باپ نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کے اس کا دل پھٹ گیا ہوگا. خدا کی وہ پتہ ہے ایک قسم, زندہ لاش گھوم رہی ہے, اللہ دیکھا کی جائے. قسم ایسا ہی کنڈیشن تھی اس کی. وہ مطلب بیان کرنا اس کو مشکل ہو گیا تھا. اللہ پاک فوزیہ میں دعا کرتی ہوں, اللہ پاک ماں باپ کو اس آزمائش میں نہ مبتلا کرے کہ اپنے بیٹے یا بیٹیوں کی لاشیں ٹکڑوں کی صورت میں اٹھانی پڑے. اور اللہ دیکھیں میں کہتی ہوں واقعات ہوا بھی باہر ملک میں, بڑی چاہوں سے اکلوتے بیٹے کو بھیجا پیسہ جمع کر کے, ماں نے یہ بھی کرنٹ ہی واقعہ. تو اس کی شادی کے لیے رشتہ کیا, اس کے کپڑے خریدے, اور وہ کافی سال 5 سال اس نے اس کی سیلری کھائی, جیسے کہتے ہیں 5 سال اس بچے کی کمائی کھائی, اور بڑی خوش تھی. لیکن اب اس نے رشتہ کیا تو جب وہ آنے لگا تو وہاں اس بچے کے باہر ملک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. کویت وغیرہ تھا شاید, کوئی یقین کرے واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب ایکسیڈنٹل موتیں بھی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن صفاقی کا عالم, ہم ہر چیز رحمت اللہ پہ چھوڑتا ہے, اللہ نے کیا مقدر میں کیا لکھا کچھ نہیں پتا. لیکن خدا کے لیے اپنی زندگی کو اس دنیا میں جو نا جہنم کی طرف مت لے کے جائیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم بھی مانتے ہیں, موت واقع ہم نے بھی مرنا ہے, کبھی ہمارے ہارٹ اٹیک ہو سکتے ہیں, لیکن اتنی بربری اتنی جلادی نا اچھی نہیں لگتی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایک عورت آئینے میں دیکھے تو اسے شرم آ جائے. صحیح بات, تو خوف آ جائے, شادی کے نام سے ہی ڈرنے لگ جائے. شادی کے نام کچھ لڑکیاں تو اسی وجہ سے بھی نہیں کرتی, وہ کہتی نہیں یار, وہ یہ چیزیں دیکھتی ہیں, ہم کورٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں آئے دن عورتوں کے ساتھ ظلم, اچھا یہ بڑا مار جملہ ہے, پیٹ, کسی کے ساتھ بھاگ گئی, کھانا نہیں دیتی یا نہیں, یہ عورت ویسے نہیں گھر سے بھاگتی, یا ایسے وہ نہیں کوئی فیصلہ کرتی. بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو لالچ میں آ جاتی ہیں. زیادہ تر یہ ظلم, یہ آپ کو جیسے میں نے بتایا حسد جلن, یہی ساری چیزیں ہیں. حسد اور جلن, صحیح. بیٹے کی کمائی آ رہی ہوتی تو اس پہ فوراً قبضہ کر لینا, بہوؤں کو ترسا کے دینا, بیٹیوں میں بہوؤں میں فرق کرنا غلط ہے. بس وہ بھی یہ آئی آپ ہے نے تو مجھے بتایا کہ جو صغرا بی بی کا اینڈ یہ عمر قید اس کو سزا, جو میں سننا چاہ رہی تھی یہ بھی بہت کم ہے. وہ تو آپ کہہ رہی ہیں, اور میں تو کہہ رہی ہوں کہ اب جو ہے گورنمنٹ کو جب اسلامک ریپبلک بقول میم خولا کے جو بار کہہ رہی تھی کہ اسلامک ریپبلک کہتے ہیں, تو ہمیں سعودیہ کے قانون کو جب فالو کریں گے تو پھر ہم سر عام چل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی چیزوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی سیو کر سکتے ہیں. جس دن سر عام اسلامی ریپبلک آف پاکستان کا نام جو ہے بھی پریکٹیکل امپلیمنٹ پہ آئے گا, اور ہم اپنی حق کے راہ دہی استعمال کر سکیں, اپنا حق ایک لا کے مطابق اور قانون. یاد رکھیے گا یہ جسٹس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اب باہر ملک میں اس کو آف کورس بڑا فالو کیا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا, ان کو یہ کنسرن نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بات بڑی زبردست ہے, تو لا جب تک فالو نہیں کیا جائے گا, جب تک اس قانون کو اس کی رسپیکٹ نہیں کی جائے گی قانون کی, تب تک میں کہتی ہوں یہ اس طرح بی بی صغرا جیسے کیسز آپ کو نظر آتے رہیں گے, زینب جیسے کیسز آپ کو نظر آتے رہیں گے, اور 3 سال کی بچیوں کا ریپ آپ کو نظر آتا رہے گا, جب تک قانون اپنی آنکھیں کھولے گا نہیں. ہم کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے, لیکن قانون کو آنکھیں کھولنی ہوگی. ایڈوکیٹ فوزیہ جی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. جاتے جاتے یہ کیمرہ آپ چھوٹا سا میسج دے سکتی ہیں, تو پلیز اپنے لوگوں کو جس کو بھی آپ میسج دینا چاہیں پلیز دے سکتے ہیں. میری تو تمام خواتین کے لیے یہی میسج ہوگا کہ جب بھی کبھی آپ کوئی انٹینشن غلط سمجھتی ہیں, چاہے کہیں کی بھی ہو, گھر کی ہے باہر کی ہے, تو خدا را اپنے پیرنٹس سے کوئی بات نہ چھپائیں,
اور بہکاوے میں مت آئیں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. تو لہٰذا اگر سسرال میں اگر آپ کچھ دیکھتی ہیں تو ماں سے شیئر کریں, باپ سے شیئر کریں, بھائی سے شیئر کریں, لیکن کسی کے ظلم کا شکار نہیں بنے. یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ میری اولاد ہو چکی ہے, میرے بچے ہو چکے ہیں تو میں نے اب زندگی گزارنی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے اسلام نے طلاق کا جو ورڈز ہے, دیکھا جائے تو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ورڈز ہمارا طلاق ہے, لیکن اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی اتنا ظلم برداشت نہ کرے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ڈائریکٹ جا کے طلاق لے لو. اگر بیچ میں بڑے بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں, اس بات کو حل کر سکتے ہیں, کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے تو بڑے بیٹھ کے نکال سکتے ہیں اس راستے کو. تو لہٰذا یہ ہے کہ جذبات میں آ کے نہ تو کسی کو غلط بولیں اور نہ غلط کا ساتھ دیں. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی سیلف ایک رسپیکٹ ہے, تو کسی کی گالی نہیں برداشت کریں. اگر آپ کو کوئی گالی دے رہے تو اسے بولے مجھے ماں بہن کی گالی مت دو. اگر ہم وہی ریپیٹ مرد کو گالی دیں گے تو اس کو کتنا برا لگتا ہے. تو پلیز ہماری بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, تو لہٰذا اس طرح نہ کیا کریں. سب کی بہن بیٹیاں جس طرح آپ کی اپنی بیٹیاں, اس طرح آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بالکل سمجھا بالکل کریں. بالکل. عورت بھی ایک انسان, اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی ایک انسان پیدا کیا ہے, اور دیکھا جائے تو عورت سے ہی نسل بڑھتی ہے, صرف اکیلا مرد نسل نہیں بڑھا سکتا. تو پلیز اس کی ایک رسپیکٹ کیا کریں کہ جیسے اپنے گھر میں آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں, اسی طرح باہر جو نکلتی ہے نا, وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں نکلتی, وہ اپنے کام کے لیے نکلتی ہے. بہت پیاری بات کہی ڈاکٹر ایڈوکیٹ فوزیہ جی, اپنا آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ لوگ دیکھیں لائٹس آف پاکستان, ہم لیتے ہیں یہاں پر بریک اور دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.